اگر والدین مسائل دینی کے پابند نہ ہوں، بعض والدین ممکن ہے کہ احکام شرعیہ کے پابند نہیں ہیں اور ان کے برعکس ان کی اولاد، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں دین کے پابند ہوتے ہیں، تو وہاں اولاد کے لیے کچھ مشکلات پیش آ جاتی ہیں۔ باپ ہے کہ چندہ مسائل دینی کی طرف توجہ نہیں کرتا، نماز روزہ انجام دے دیتا ہے، وہ بھی سرسری، اور خمس و زکوٰۃ کے پابند نہیں ہے، اور بیٹا بھی نہیں چاہتا کہ باپ کا جو مال ہے جس میں خمس و زکوٰۃ شامل ہے اس کی زندگی میں شامل ہو۔ بیٹا دیندار ہے، باپ کسی حد تک دین کے سلسلے میں لاپرواہ ہے، خمس و زکوٰۃ کا پابند نہیں ہے، تو اولاد چاہتی ہے کہ باپ کے مال اس کی زندگی میں شامل نہ ہو، باپ اسے پیسے نہ دے، مثلا نہ کھلائے اسے، لیکن باپ اصرار کرتا ہے کیونکہ باپ کو اولاد سے اور محبت ہے، بیٹے سے بھی محبت ہے، اور وہ بیٹے کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے کہ میرے ساتھ رہیں اور پیسے بھی لے لیں اور میرے ساتھ کھائیں بھی، پیئیں بھی، میری مدد بھی کریں۔ اور تو وہاں سوال یہ ہے کہ وہاں اب ماں باپ کے ساتھ کھانا پینا اس کا کیا حکم ہے؟ جو مسائل شریعہ کے پابند نہیں ہے، خمس و زکوٰۃ کے پابند نہیں ہے، اور اسی طرح اب تک جتنی رقم باپ نے اولاد کو دی ہے بغیر خمس و زکوٰۃ کے، اس کا کیا بنے گا؟ اور ان کے ساتھ دوستی، ان کے ساتھ محبت اور ماں باپ کے ساتھ، یہ اس بات کا سبب بن سکتا ہے کہ بیٹا بھی اور اولاد بھی حلال و حرام کے سلسلے میں لاپرواہ ہو جائیں۔ تو اگر باپ کو ان باتوں کے بارے میں بتائیں تو ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ آپ خمس دے دیں، آپ جائز ناجائز کا خیال کریں تو آپ ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اب ان چیزوں کے بارے میں کیا کیا جائے کہ اس اولاد کی ذمہ داری کیا ہے؟ سوال یہ ہے، جواب مختصراً یہ ہے کہ بیٹا اپنے باپ کے مال سے استفادہ کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ جتنے مقدار میں مال سے استفادہ کرے اس کا خمس خود ادا کرے۔ 1000 روپیہ وہاں سے لے لیں تو 200 روپیہ خود اس میں سے نکالیں کہ بہوان خمس، باقی 800 روپیہ اس کے لیے حلال ہے۔ اور خوش اخلاقی سے اور منطقی طریقے سے اور مؤدبانہ انداز میں باپ کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مؤدبانہ ہونا چاہیے، منطقی طریقہ اور خوش اخلاقی کے ساتھ۔ کوشش کریں کہ تواضع کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، خوش زبانی سے تدریجاً تذکر دیں باپ کو کہ یہ خمس ہے، واجب ہے وغیرہ وغیرہ، مثلا خاص انداز میں بتا دیں کہ آہستہ آہستہ باپ کے ذہن میں یہ باتیں آ جائیں، اور ہرگز نا امید نہ ہو جائیں، اولاد ہرگز نا امید نہ ہو جائیں کہ اب میرے ماں باپ ٹھیک نہیں ہو سکتے، یا مثلا باپ اگر اس زمین میں جو ہے جملہ عرض کر رہا آپ کی خدمت میں، اگر ماں باپ اولاد کو صحیح راستے پہ ڈالنا چاہتے ہیں، اگر اولاد ماں باپ کی صحیح رہنمائی کرنا چاہتی ہے، تو بہترین چیز یہ ہے کہ خلوص دل کے ساتھ ہر نماز کے بعد ماں باپ کے اولاد کے لیے دعا کریں، اولاد ماں باپ کے لیے دعا کریں۔ احادیث میں یہ ہمیں یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اولاد کی دعا ماں باپ کے حق میں قبول ہے اور ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہے، مخصوصاً اگر ہدایت کے لیے دعا کریں انشاءاللہ العزیز صحیح راستے پہ دونوں آ سکتے ہیں۔ تو ہرگز نا امید نہ ہو جائیں۔ اب یہ فقہا کے بیانات عرض کر رہا ہوں، تذکر خلوت میں ہونا چاہیے، نہ جلوت میں سب کے سامنے ماں باپ کو نہ ٹوکیں، بلکہ خلوت میں پیار سے وہی جس طرح باپ بدرانہ محبت کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، اولاد بھی اسی فرزندانہ انداز میں ہی ان کے ساتھ گفتگو کریں خلوت میں، اور تذکر بھی خیر اندیشی کی صورت میں ہونی، نہ کہ انتقاد کی صورت میں، تنقید کی صورت میں نہ ہو۔ تنقید ہر کسی کو بری لگتی ہے، تو ماں باپ کی بھی تنقید نہ کریں، محبت سے التماس کریں
درخواست کریں، ان سے التجا کریں ماں باپ سے. ہو سکتا ہے اگر ماں باپ کے ہاتھ چومیں، ان کے مثلا منہ چومیں، آپ بتا دیں کہ بابا آپ یہ کام کریں، حتماً ان کا دل اتنا صاف نہیں ہوتا، تو یہ ہو جاتا ہے. حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ماں باپ کی اطاعت کے سلسلے میں ارشاد فرمایا، مستحبی اعمال کے سلسلے میں، کہ اگر باپ آواز دے تو کیا کرے اور ماں اگر بلائے تو کیا کریں. ایک حدیث کا لفظ یہ کہا کہ ان الرجل اذا كان للصلاة، اگر ایک شخص مستحبی نماز انجام دے رہا ہو، فدعا الوالد، اگر باپ نے آواز دی، فلیسبح، تو وہ تسبیح پڑھنا شروع کرے، تسبیح پڑھے، سبحان اللہ کہیں. وَإِذَا دَعَتْهُ الْوَالِدَةُ فَلْيَقُلْ لَبَّيْكَ، اگر ماں نے پکارا تو اسے لبیک کہنا چاہیے، جانا چاہیے. باپ کہیں تو بلند آواز سے تسبیح کہیں کہ باپ کو پتا چلے میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز نہیں توڑنا. لیکن ماں نے اگر پکا تسبیح نہ پڑھ، لبیک کہیں، یعنی بس نماز مستحبی چھوڑ دیں اور جائیں کہ ماں کیا فرماتی ہے. اسی لیے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے پیروں کے نیچے ہے. لہذا والدین مسلمان ہو یا کافر، ان کے ساتھ نیکی کرنا واجب ہے. والدین مومن عبادت گزار ہو یا کافر خطاکار، ان کے احترام اور اطاعت دائرہ اطاعت الہی کے اندر واجب ہے، اور بلا تفریق ان کے حق میں نیکی کرنا لازم ہے اور ضروری ہے. اور ماں باپ کافر ہوں یا مومن، آپ ہونا حرام ہے. انہیں نافرمان کہلائے اولاد کے آپ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کے بارے میں کہا جا سکے اب یہ نافرمان ہو چکا ہے، یہ آپ ہے. تو یہ کیا ہے، والدین مومن ہو یا کافر فرق نہیں پڑتا، آپ ہو جائیں تو پھر اس کے لیے جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. اللهم صل باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم نبر قلوبنا يا الله، واهد وجوهنا يا الله، واهلك اعداءنا يا الله، واشف مرضانا يا الله، وآمن من كل بلائنا يا الله، واغفر ذنوبنا يا الله، واستر عيوبنا يا الله، برحمتك محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا رحم المؤمنين والمؤمنات. رحم الله من يقرأ الفاتحة.